ایران کے میزائل پروگرام کی کھل کر حمایت، صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا کہ دوسروں کے پاس میزائل ہو، ایران کے پاس نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایران امریکہ MOU میں بیلسٹک میزائل کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ مستقل امن کے قیام تک اپنا کردار جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ تھامے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہونے پر بہت خوشی ہے۔ بطور ثالث پاکستان نے امن عمل کے لیے خلوص نیت سے کاوشیں کی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت معاہدے کی شکل اختیار کرے گی، ترقی کی راہیں کھلیں گی، ایرانیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جنگ بندی کے لیے کوششیں بے مثال، پاکستان اور ایران روشن مستقبل کے لیے اکٹھے ہوئے۔ پاکستان کی ثالثی کے لیے ایران کے بھروسے پر شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم کا ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی صدر پزشکیان میں دو طرفہ امور پر بات چیت ہوئی۔ علاقائی صورتحال، امن اقدامات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ ایرانی صدر کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل کا خطے میں امن و استحکام کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان خطے میں کشیدگی میں کمی اور مکالمے کے فروغ کے لیے پرعزم۔ ٹرمپ کا امریکی سینٹ سے بڑا جھٹکا، ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور۔ سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے قرارداد منظور کر لی۔ منظور شدہ قرارداد کو وار پاورز ایکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ایکٹ کے تحت ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ روکنا ہوگی۔ مستقبل کی فوجی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی ہوگی۔ 4 ریپبلکن سینیٹرز نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہوئی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ سینٹ قرارداد پر شدید نالا، کہا کہ سینٹ نے ایک بے وقت اور بے معنی وار پاورز ایکٹ پر ووٹنگ کرائی۔ سینٹ نے ایران کو پیغام دیا کہ امریکہ میری کارروائیوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے ایران کو مکمل دباؤ میں لے رکھا ہے، وہ شکست کے دھانے پر کھڑا ہے۔ ایران ہمیں عملی طور پر ہر وہ چیز دینے پر آمادہ ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ کئی دہائیوں میں پہلی بار ایران امریکہ اور اس کے صدر کو بھرپور احترام دے رہا ہے۔ سینٹ نے مجھے روک کر دشمن کی مدد کی اور حوصلہ افزائی کی۔ 4 ریپبلکن سینیٹرز اور ناکام سیاستدانوں نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ ان سینیٹرز نے میرا کام مزید مشکل بنا دیا ہے۔ میں اپنا کام ہر ممکن طریقے سے مکمل کر رہا ہوں۔ آبنا ہرمز میں ٹریفک معمول پر آنے میں مزید 30 روز درکار ہیں۔ قطری وزیر اعظم کہتے ہیں کہ قطر آبنا ہرمز میں جہازوں پر کسی بھی ممکنہ ایرانی فیس کی مخالفت کرے گا۔ ٹول ٹیکس بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے اور قطر کے لیے دنیا سے واحد آبی راستہ یہی ہے۔ ایران پر اعتماد کی بحالی میں ابھی وقت درکار ہے۔ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں ایرانی میزائل اور دفاعی صلاحیتوں پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ، کہا کہ ایران کے دفاعی اور میزائل صلاحیتیں کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہیں۔ یہ کسی فریق کے ساتھ آئندہ مذاکرات کا بھی موضوع نہیں بنیں گی۔ ایران نے ایٹمی معائنے کے لیے کوئی نیا شیڈیول تسلیم نہیں کیا۔ جوہری مقامات پر IAEA کے معائنہ کاروں کو آنے کی اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ منجمد اثاثے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے۔ اسرائیل کو لبنان پر حملے فوری روکنا ہوں گے۔ امریکہ پر ذمہ داری ہے اسرائیل کو روکے۔ لبنان جنگ روکنا معاہدوں کا لازمی حصہ ہے۔ آبنا ہرمز عالمی گزرگاہ، کوئی ٹول ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ابوظہبی میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ عالمی آبی راستے پر فیس لگانا بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ خطے کے ممالک امریکہ کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں۔ ایران کو انقلابی تحریک کے بجائے بطور ریاست کام کرنا ہوگا۔ ایران ریاست کے طور پر کام کرے تو بڑی ترقی کے مواقع ہیں۔ ایرانی پراکسیز کے حملے کرنے سے کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی۔ عراق سے میزائل اور ڈرون حملے علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ عراق میں بھی حماس، حزب اللہ جیسے گروہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात, पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का खित्ते में कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि यह मुआहदा हुकूमत ईरान और आपकी मुखलिसाना कोशिशों के बगैर नामुमकिन था। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहेंगी। उम्मीद है कि अमन मुआहदे के खित्ते पर 2 रोज़ नताइज सामने आएंगे, जबकि पाकिस्तान हमेशा से दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां रहा है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के माबैन ताउन को आगे बढ़ाना होगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान का दौरा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, ईरानी सदर ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। बर्गनस्टॉक में पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात हुए। दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप बनाए गए। पहला ग्रुप ईरान के जौहरी मामले को देखेगा, दूसरा ग्रुप मंजमद असासों और तीसरा ग्रुप लेबनान की सूरत हाल का जायजा लेगा। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकियों को भारी कीमत के सिवा कुछ नहीं दिया। जंग के हर सेकंड पर अवामी अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी अवाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीखी गलती की भारी कीमत चुकाई। ये जंग तारीख की बदतरीन खारजा पॉलिसी के तौर पर दर्ज होगी। ईरान जंग में अमली तौर पर कोई हदफ हासिल नहीं किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने अवाम के सामने आकर जवाब देने से इनकार कर दिया। किसी को मालूम नहीं कि क्या खुफिया डील हुई, कोई इस नाम नेहाद समझौते की तफसीलात से वाकिफ नहीं। सदर ट्रंप जानते हैं कि कितनी बुरी कारकर्दगी दिखाई है। ईरान जंग का खात्मा होना चाहिए। मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। अमरीकी खाम तेल $73 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल हो गई। इमाराती मर्बन ऑयल $69 फी बैरल का हो गया। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास ऐवान आज रवा माली साल के ज़िमनी बजट की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब रेगुलर और तकनीकी ज़िमनी बजट से मुतालिक मुतालबात ज़र पेश करेंगे। आइंदा माली साल के बजट दस्तावेज़ात और हिसाबात के गोशवारे भी ऐवान में पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तरमीमी बिल की भी मंजूरी देगी। परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वालों को सलाम पेश करती हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का परवाज़ कार्ड के ज़रिए तमाम तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों से खिताब। कहा, 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। तरबियत मुकम्मल करने वालों को बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े मैसर आएंगे। अपने घर और वालिदैन की जिम्मेदारियों को बखूबी से अंजाम दे सकेंगे।